اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے پردے کے پیچھے ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو عالمی طاقتوں کے کھیل کو بدل کے رکھتے ہیں۔ جیسے سال 2018 میں رات کے اندھیرے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے تہران کے ایک پوشیدہ گودام سے ایران کی جوہری منصوبے کی ہزاروں دستاویزات چرا لی تھی، جس نے نہ صرف خطے کی سیاست میں ہلچل مچائی تھی بلکہ عالمی جوہری سیاسی نقاب کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہی راز و نیاز خفیہ مہمات آج بھی جاری ہے، جہاں ہر قدم پر جاسوسی، دھوکہ دہی اور چالاکی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے ہم صرف ماضی کی جھلک ہی نہیں دیکھتے بلکہ اس کشیدہ ماحول کے پیچیدہ دھاگے کو بھی سمجھتے ہیں جو آج کے عالمی منظرنامے کی بنیاد ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک غیر معمولی اعلان جو ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے اسکرین پر مختصراً ابھرا اور فوراً ہی دنیا بھر کے سیکیورٹی ماہرین اور سفارتی حلقوں میں ارتعاش دوڑا گیا۔ بتایا گیا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے ایک بڑی انٹیلیجنس ٹریک کے ذریعے اسرائیل کی وہ دستاویزات حاصل کر لی ہیں جنہیں دنیا کے محفوظ ترین رازوں میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی اس کی جوہری پروگرام سے جڑی ہوئی گہری معلومات۔ اگرچہ سرکاری نشریے نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، مگر اس اعلان کا مفہوم صاف تھا کہ اب ایران ان حساس کاغذوں کا مالک بن چکا ہے جو اسرائیل کی جوہری تنصیبات، منصوبوں اور ان کی عالمی روابط کی پردے کھولتے ہیں، جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہو۔ یہ دعویٰ ایسے ہی تھا جیسے ایک دہائی قبل اسرائیل نے کیا تھا۔ اس نے تہران سے خفیہ نیوکلیئر فائل چرانے کا دعویٰ کیا تھا، اور اب ایران کے انٹیلیجنس مزیر سعید اسماعیل خطیب خود سامنے آئے اور اعلان کیا گیا کہ اسرائیل سے حاصل کی گئی ان دستاویزات نہ صرف جوہری پروگرام سے جڑے ہوئے معلومات شامل ہیں بلکہ ان میں امریکہ، یورپ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ اس پروگرام کے ممکنہ معلومات بھی درج ہیں۔ اس انکشاف نے ایک نئی فکری جنگ کو جنم دیا، جس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ شاید اصل نہیں، اور جو اصل ہے وہ ابھی پردہ اسکرین کے باہر ہے۔ یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاملات کے امکانات زیر بحث ہیں، اور خطے میں کشیدگی کی لہر بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل جو پہلے ہی ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ قرار دیتا آیا ہے، اس خبر سے مزید بے چین ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ایران نے واقعی اسرائیل کی حساس جوہری معلومات حاصل کر لی ہے تو یہ محض ایک انٹیلیجنٹ کامیابی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک برتری بھی بن چکی ہے۔ اور اب اسی کے تناظر میں اسرائیل کو اب خوف یہ ہے کہ ایران اس کے جوہری تنصیبات کے اوپر، جوہری حساسوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس پس منظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیانیہ گونجنے لگتا ہے جو انہوں نے رواں برس مارچ میں دیا تھا کہ اگر ایران نے معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کیا تو بمباری ہوگی، اور ایسی بمباری جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ الفاظ محض ایک سیاسی بیان بازی نہیں تھے بلکہ ایک کھلا انتماد تھا، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی سخت رد عمل دیا تھا کہ اگر امریکہ نے حملے کی غلطی کی تو ایران بھی شدید جوابی کارروائی کرے گا۔ ان دونوں بیانات کے درمیان ایران کے انٹیلیجنس کامیابی کی خبر ایک نیا ابعاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جیسے الفاظ، دھمکیاں اور دستاویزات، سب کچھ ایک خاموش مگر خطرناک جنگ کا حصہ بنتے جا رہا ہے۔ جب کسی دھواں دار محاذ پر گولیاں رک جائے اور خاموشی چھا جائے تو اکثر اصل جنگ نظریات، بیانات اور انکشاف کے ذریعے لڑائی جاتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کا منظرنامہ بھی اب صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ جوہری دستاویزات، انٹیلیجنس آپریشنز اور بین الاقوامی بیانات کے ذریعے اپنی شکل بدل چکا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی حساس جوہری معلومات تک رسائی کا دعویٰ اور اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل نے اس تناؤ کو ایک نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔
آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بیان دیا ہے بین الاقوامی میڈیا کو کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک پرانی دشمنی کے دستاویزہ قرار دیتا ہوں، اور ساتھ ہی واضح طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو پھر بھرپور اور غیر متوقع جواب دیا جائے گا۔ اور ادھر ٹرمپ کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی مذاکرات پر مبنی خط بھیجنے کی خبر ایک اور رخ کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ طاقت اور سفارتکاری کی کشمکش ایک نازک مقام پر کھڑی ہے۔ لیکن پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر عمل پیرا ہے، مشرق وسطیٰ میں جوہری طاقت کے اعتبار سے اسرائیل کو آج بھی واحد طاقت کے طور پر ملک تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت مزید حساس ہوتا ہے جب بین الاقوامی ایجنسیز کے سربراہ رافیل گروسی جو ہے وہ یہ متنبع کرتا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے سے اب دور نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیے خفیہ ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔